امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا، یہ ایران کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا پاکستان ہمیشہ برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیراعظم کا ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی امن کوششوں میں شمولیت قابل ستائش ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے وزیراعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، ملیشیا کا مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ملیشیا کے وزیراعظم نے خلیج میں جنگ بندی کے قیام اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جاری کوششوں میں پاکستان کے مؤثر اور قابل تحسین کردار کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر انہیں خطے میں قیام امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی کارروائی اور غزہ کی بگڑی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ امریکہ نے ایرانی میڈیا کے مجوزہ معاہدے سے متعلق تفصیلات مسترد کر دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات من گڑت ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ میں شامل دعوے موجود صورتحال یا مذاکراتی عمل کی درست عکاسی نہیں کرتے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق ریڈ لائنز واضح کر دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ فریم ورک کے تحت تجارتی جہازوں کے آمد و رفت کو جنگ سے پہلے والی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ اپنا ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھال لیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت آبنا ہرمز سے فوجی جہاز نہیں گزریں گے۔ امریکی فوجی افواج ایرانی علاقے سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسلام آباد میمورنڈم فریم ورک تاحال حتمی نہیں، ٹھوس تصدیق کے بغیر ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ ایرانی قوم سلامتی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باکری نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آبنا ہرمز پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران جہازوں کی آمد و رفت کے لیے عمان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم چاہتے ہیں ایران سے اچھی ڈیل ہو، لیکن یہ واضح ہے کہ ایران کو ایٹمی مواد رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ہم متبادل راستوں پر غور کرنے سے پہلے سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیں گے۔ جنوری سے اب تک وینزویلا کا 1 کروڑ سے زائد بیرل تیل امریکہ پہنچایا جا چکا ہے۔ وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے شاید میزائل رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہ مزید میزائل نہیں بنا سکتے، وہ مزید ڈرونز بھی تیار نہیں کر سکتے، نہ ہی مزید جہاز بنا سکتے ہیں۔ وہ بات چیت کے لیے خود آئیں گے اور پسپائی اختیار کریں گے۔ حملے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی برداشت نہیں، ایران کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے ہرمزگان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ایران دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ ایرانی ایروسپیس فورس کے کمانڈر سید مجید موسوی نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے بعد جواب دینے کے لیے تیار ہیں، سپریم کمانڈر کے حکم کا انتظار ہے۔ ابراہیم رضائی بولے شیشے کے گھروں میں رہنے والے اپنے شیلٹرز تیار کر لو، بنکرز میں جانے کی تیاری کر لو۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کے حالیہ دورہ قطر کے دوران مختلف ممالک میں منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی ہے۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ ممکنہ مفاہمتی یادداشت کے اعلان کے ساتھ ہی فنڈز کا نصف حصہ فوری حاصل کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ منجمد اثاثوں کا دوسرا نصف حصہ 60 دنوں کے اندر منتقل ہو جائے۔ 24 ارب ڈالر کی منجمد اثاثے فوری واپس کیے جائیں۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 29 مئی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، کشمیر، افغانستان، فلسطین اور سلامتی کونسل اصلاحات پر بھی گفتگو کی گئی۔ انطونیو گوتریس نے پاکستان کے عالمی امن و سلامتی کے لیے فعال کردار کی تعریف کی اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے لیے پاکستان کی خدمات کو تعاون سراہا۔ اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں شراکت داری کے فروغ کے عزم کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پرتگال کے وزیر مملکت خارجہ امور سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی پیش رفت اور UN سمیت کثیر الجہتی فورمز میں تعاون پر
امریکی عوام کی اکثریت نے ایرانی جنگ کے فوری خاتمے کے حق میں رائے دے دی ہے۔ فوکس نیوز کے سروے کے مطابق صرف 39% ووٹرز فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حامی ہیں، 92% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کی حمایت کی، 66% امریکہ کا خیال ہے کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کی جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا، 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد ہے، 61% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھتے ہیں، 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں، 49% نے کہا کہ مشرق وسطی میں عدم استحکام مزید بڑھے گا، 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔ خوشیوں، محبتوں اور احسار سے بڑا تہوار قربانی کے بعد اب مل بیٹھیں گے دوست یار، جو کل تھے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی کا سلسلہ جاری، جو اگلے 3 روز تک جاری رہے گا۔ مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانی کا رجحان، قربانی کے بعد ضرورت مندوں اور نادر افراد میں گوشت تقسیم، دن بھر میں مزے کے کھانوں کی تیاری اور ضیافتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد سیر سپاٹوں کے پروگرام، بچوں کی فرمائش پر والدین کا سیاحتی مقامات، چڑیا گھر اور پارکوں کا رخ، عید کی خوشیاں دوبالا۔ قربانی کے بعد بچوں کی فرمائش، پارکوں اور چڑیا گھروں میں خوب رونقیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران شہری کشتی رانی، بیٹھک اور تفریحی سرگرمیوں میں مصروف۔ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت ہے، دشمن کے ناپاک عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذوب میں اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں سے ملاقات، عید کی مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی کی، شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کے امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنل تیاریاں اور جوانوں کے عزم و حوصلے کو سراہا۔ کوئٹہ میں حالیہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا، کہا دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں قوم اور افواج کے حوصلے پست نہیں کر سکتی، بلوچستان کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا آخری حد تک تعاقب جاری رہے گا۔ پاک فوج وطن عزیز کو درپیش ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے، مادر وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں۔ پھر مارشل کی یادگار شہداء پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے نواب شاہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، صوبائی وزراء اور دیگر معززین کی ملاقاتیں۔ صدر مملکت کو عید کی مبارکباد دی، ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے ہدایت کی منتخب نمائندے اپنے حلقوں کی عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور عوام کے درمیان رہیں۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا، مہنگائی کم کرنے کی کوششیں کریں، نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ملاقات کے دوران ہدایت، کہا لیگ وفاق اور پنجاب میں ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے جاتی عمرہ جا کر عید ملے اور مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور فیملی کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم دونوں رہنماؤں میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے نواز شریف کو چین کے اہم دورے کے حوالے سے آگاہ کیا، ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 مئی یوم تکبیر، قومی تاریخ کا یادگار اور قابل فخر دن۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں 5 دھماکے کر کے پاکستان نے ہمسائے اور دشمن ملک بھارت کی برتری کا غرور ہاک میں ملا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا۔ یہ کامیابی محض ایک سائنسی کارنامہ نہیں بلکہ قومی خودداری، سالمیت اور دفاعی خود مختاری کی علامت ہے۔ اس دن پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ وہ اپنے دشمنوں کے چھاریت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات